اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق والذین هم عن اللغو معرضون۔ اعزائے گرامی، گفتگو جو ہو رہی تھی آپ کے سامنے سورہ مومنون میں جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر کے سلسلے میں، ابھی تک گفتگو آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں ہو رہی تھی کہ آپ کے سامنے یہ بتایا گیا تھا کہ مومنین وہ حضرات ہیں جو لغو باتیں سے، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ تو گفتگو جو آپ کے سامنے کل ہوئی تھی وہ یہ کہ لغو سے مراد کیا ہے۔ تو اس لغو سے مراد جو ہے یہاں پر چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ ایک گفتگو ہے کہ تمام گناہ کو جو ہے لغو کہا جاتا ہے، اور ایک جو قول تھا ہمارے سامنے وہ کذب کے معنی میں ہے، یعنی جھوٹ، لغو سے مراد جو ہے جھوٹ ہے۔ اور ایک قول یہ تھا کہ شتم ہے، بیہودہ باتیں ہیں، یعنی گالی دینا ہے، برا بھلا کہنا ہے۔ اور جس طریقے سے کفار مکہ جو ہے نبی کو برا بھلا کہتے تھے، نبی کو ستاتے تھے، اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ روایت کے مطابق یہ ہے کہ جو یعنی رویا عن ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق صاحب سے روایت ہوئی ہے کہ انہو قال بے شک جو ہے انہوں نے کہا کہ ہوا یتقول القول رجل علیک بالباطل، یعنی لفظ سے مراد جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہے تمہارے لیے باطل باتیں جو ہیں نسبت دیں اور باطل باتیں تمہارے لیے کہیں تمہارے سامنے، یعنی لفظ سے مراد جو ہے باطل چیزیں حق کے مقابلے میں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یا کہ جو ہے جو کچھ تمہارے اندر نہیں ہے وہ بیان کریں، یعنی الزام تراشی کریں، یعنی اگر تمہارے اندر جو ہے وہ یعنی عیب نہیں پایا جاتا اس عیب کو بیان کریں تو یہ لغو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ لفظ سے مراد جو ہے دوسری روایت میں ہے کہ غنا اور ملاحی سے مراد جو ہے لہو و لعاب، یعنی بیہودہ باتیں۔ تو در تمام صورتوں کے پیش نظر ہم یہاں پہ آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی اگر جو ہے لفظ سے مراد جو ہے غنا ہے اور بیہودہ باتیں ہیں تو ایک واقعی ذریعے بات کو آگے بڑھایا جائے کہ مومنین کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام باتوں سے دور رہتے ہیں۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ مولا جو ہے ایک گلی سے ان کا گزر تھا، ایک راستے سے ان کا گزر تھا۔ راستے میں جدھر سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک گھر سے گانے و بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو مولا جو ہے ایک لمحے کے لیے وہاں رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دیکھا کیا کہ ایک کنیز گھر سے باہر نکلی۔ مولا نے اس کنیز سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتاؤ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ آپ توجہ کریں گے اس واقعے کے ذریعے۔ مولا نے جب یہ سوال کیا کہ بتاؤ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام، تو اس کنیز نے کہا کہ نہیں، اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ مولا یہ
کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ اگر اس گھر کا مالک غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ یہ جملہ جب کہا مولا نے اور کہہ کر مولا آگے چلے گئے، کنیز گھر میں داخل ہوئی، اس کے مالک نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ تو اس نے یعنی اس مالک نے جب پوچھا تو اس کنیز نے جواب میں کہا کہ ایسے سے وہ شخص تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا بتاؤ اس گھر کا مالک آزاد ہے غلام؟ تو میں نے کہا کہ نہیں آزاد ہے۔ تو انہوں نے جملہ کہا کہ غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا، یعنی بندہ، مراد یہ ہے کہ بندہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا ہی۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلے گئے تو وہ جو مالک تھا اس کے اندر میں ایک دگرگونی پیدا ہوئی، بدلاؤ پیدا ہوا، چینجنگ پیدا ہوئی۔ وہ فوراً جو ہے یعنی وہاں پہ جہاں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ گھر میں گانے بجانے کی محفل سجی ہوئی تھی اور رقاصی کی محفل سجی ہوئی تھی، ان تمام کہتے لغویات کو چھوڑ کر، کیونکہ وہاں پر غنا بھی چل رہا تھا، غنا یعنی گانا بھی چل رہا تھا اور بجانا بھی تھا اور رقاصی بھی تھی، تو یہ سب لغویات ہیں۔ تو یہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو لغویات کو چھوڑ دیتے ہیں، لغو باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے، یعنی بشر حافی نام تھا ان کا، تو فوراً جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اس بنیاد پر کہ چلو مولا کی بارگاہ میں جو ہے، مولا کے سامنے جو ہے میں توبہ کر لوں اس گناہ سے، اس لغو باتوں سے۔ مولا کے قدموں پہ گرے، تیزی دوڑتے ہوئے گئے اور مولا قدموں پہ گر گئے، مولا مجھے معاف کیجیے گا، آئندہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی۔ انہوں نے جو ہے سینے سے لگایا مولا نے، اور ایسی انہوں نے توبہ کی، ایسے مومن بن گئے، اللہ والے ایسے بن گئے، لغو باتوں سے ایسے جو ہے اعراض کیا، لغو باتوں سے ایسے دور رہے کہ جب تک زندہ رہے تب تک جو ہے ننگے پیر چلتے رہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم ننگے پیر کیوں چل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب توبہ میں نے کی تھی اور حقیقت کو میں نے سمجھا تھا تو میں ننگے پیر تھا، جب میں نے لغو باتوں کو چھوڑا تھا تو میں ننگے پیر تھا۔ تب آپ غور کریں کہ اس طرح سے مومن ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی یہ ننگے پیر میں اس لیے ہوں تاکہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ میں بندہ خدا ہوں، میرا مالک کوئی اور ہے، یعنی مالک کائنات اللہ تعالی، خالق کائنات، وہ ہمارا مالک ہے، یعنی بندگی کا احساس جو ہے برقرار رہے۔ تو عزیزوں، ماہ رمضان ہے، ماہ مبارک ہے، اس مہینے میں جو مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، لغو باتوں سے دور رہیں اور بیہودہ باتوں سے دور رہیں، ایسی باتوں سے دور رہیں جو واقعاً جو ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی قرآن پڑھیں تاکہ اللہ سے قریب ہوں، قرآن کی باتوں کو سمجھیں تاکہ اللہ سے قریب ہوں، دعائیں پڑھیں جو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لغو باتوں سے دور رہیں، بیٹھ کے باتیں کرنا اور اس کا ایک دوسرے کو کال کر کے جو ہے ان سے گھنٹوں باتیں کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں بہرحال لغویات میں سے ہیں۔ تو مومن وہی ہوا کرتے ہیں جو واقعاً ایک لمحے کے لیے صحیح جب ان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، وہ تا حیات جو ہے یعنی جب تک زندہ رہتے ہیں تب تک جو ہے ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں اثر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ننگے پیر رہتا ہوں تاکہ میرے اندر بندگی کا احساس رہے، عبدیت کا احساس رہے کہ میں غلام ہوں۔ مولا یہی تو جملہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ تو اب آپ غور کریں کہ بات آگے ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہ بشر حافی وہ تھے کہ جدھر سے وہ جاتے تھے
جانور بھی پہچانتا تھا اور ادھر گندگی نہیں کرتا تھا، لیکن جب ایک مرتبہ جانور نے جو ہے اس راستے میں گندگی کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے جب دیکھا تو معلوم کیا تو پتہ لگا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ غور کریں، یعنی جانور بھی جو ہے اہل ایمان کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ بشر حافی جو مومنین میں سے ہیں، لغویات سے انہوں نے اعراض کیا تھا، دوری اختیار کی تھی، واقعاً اللہ کا لطف و کرم ان کے اوپر اور مہربانیاں پروردگار کی۔ تو ہم اسی طریقے سے زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو یعنی لغو سے مراد جو ہے باطل باتیں تھیں، بیہودہ باتیں تھیں، برا بھلا کہنا تھا، گالیاں تھیں۔ تو اب اس کے سلسلے میں ایک واقعہ اور روایت کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں کہ آپ دیکھیں کہ لغو باتیں اگر واقعاً ہم چھوڑ دیں تو ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جو امام کا بالکل چاہنے والا، امام کا قریبی، روز جو ہے وہ سلام کرتا تھا، روز جو ہے امام کے پاس جا کر ملاقاتیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے غلام کے ساتھ امام کی خدمت میں گیا سلام کرنے کے لیے، امام سے بات کرنے کے لیے۔ جیسے وہ امام سے قریب امام کے پاس پہنچا تھا کہ امام گھر سے باہر نکلے، سلام کیا اس نے، مولا نے سلام کا جواب دیا۔ مولا نے کہا میں بازار کی جانب جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ مولا اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، غلام ساتھ میں ہے۔ جیسے ہی وہ جو ہے آگے بڑھے ہیں کہ وہاں پر غلام جو تھا کہیں رک گیا اور وہ جو ہے کچھ بازار میں دیکھنے لگا۔ وہ شخص جو ہے مولا کے ساتھ آگے چل رہا تھا، لیکن وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ میرا غلام کہاں رہ گیا۔ جیسے ہی جو ہے وہ غلام جو ہے قریب آیا ہے، اس شخص نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ یبن الزنا تو کہاں تھا، یعنی اس طریقے کی جملہ استعمال کیا، یبن الزنا، ابن الزنا۔ تو یہ جو کہتے کہ جملہ کہا ابن الزنا، تو ابن الزنا جو ہے یہ گالی ہے، یہ برا بھلا کہنا ہے، جو عام طور پہ جو ہے کچھ کی زندگی میں جو ہے یہ زبان پہ عام رہتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آخر مولا کی زندگی میں مولا ہم سے پسند کیا کرتے ہیں، مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ اے زنا زادہ تو کہاں تھا، فوراً مولا نے جو ہے اس کی طرف دیکھا اور چہرے کا رنگ بدل گیا مولا کے۔ مولا نے اس سے کہا، جیسے اس شخص نے جو ہے مولا کے چہرے کے رنگ کو دیکھا، گھبرا گیا اور کہا مولا معاف کیجیے گا، اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو مولا نے جواب میں کیا کہا؟ کہا کہ اس کے ماں باپ کا تمہیں پتہ نہیں تھا، تم تو شیعہ ہو، تم تو میرے چاہنے والے ہو، تمہاری زبان تو کنٹرول ہونی چاہیے، تمہیں تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، تم اپنے کو جو ہے لغویات سے دور، مطلب وہی برا بھلا کہنے سے دور رہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ لغو سے مراد جو ہے شتم ہے، برا بھلا کہنا ہے، گناہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے مومنین دور رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے جو ہے اعراض کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ شیعہ مومن چاہنے والے زبان کا کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر گناہ سے جو ہے اپنے کو دور رکھتے ہیں۔ پھر مولا نے کہا کہ جاؤ اب مجھ سے تم باتیں نہ کرنا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مولا زندہ رہے اس شخص سے مولا نے باتیں نہیں کی۔ غور فرمایا آپ نے کہ لغو باتوں سے دور رہنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور اگر واقعاً جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہمارے اوپر
یعنی مہربانی کریں اور مجھ سے یعنی ہم جو محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم چاہیں ہم سے محبت کریں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی بسر کریں جس میں مرضی مولا شامل حال ہو جائے۔ اس کے بعد کی آیت ہے، کیونکہ زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، مختصر ہی صحیح۔ اب اس کے بعد یعنی اگلی آیت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چوتھی آیت ہے جس میں تیسری صفت جو ہے بیان کی جا رہی ہے مومنون کی۔ پہلی صفت مومن کی یہ تھی کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشع اور خاضع رہتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، معرض رہتے ہیں یعنی دور رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو واقعاً جو ہے زکوٰۃ کے لیے جو ہے انجام دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں فاعلون سے مراد جو ہے معدون، یعنی وہ ادا کرتے ہیں، یعنی ادا کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ مومنین ہوا کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، وہ یہ ہے کہ اگر اس زکوٰۃ سے مراد جو ہے واجب زکوٰۃ لیا جائے تو یہ قرآن کا سورہ ہے مومنون، یہ سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوا ہے۔ تو جب مکے میں نازل ہوا ہے تو اب احکام زکوٰۃ جو ہے مدینے میں آیا ہے، یعنی حکم زکوٰۃ جو ہے مدینے میں ہے۔ تو یوں احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ سے مراد جو ہے وہی واجب زکوٰۃ بھی ہو، لیکن زیادہ تر جو ہے احتمال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد جو ہے مستحب زکوٰۃ ہے، جو راہ خدا میں انسان ادا کرتا ہے، مستحب زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے فَعَبِّرْ عَنِ التَّعْدِيَةِ بِالْفِعْلِ، یعنی تعدیہ یعنی ادا کرنا، یہ فعل میں اس کو شمار کیا جائے، کیونکہ ظاہر میں جب زکوٰۃ ادا کرے گا انسان نکالے گا تو ایک فعل ہے، یہ کام ہے، لِأَنَّهُ فعل، کیونکہ یہ جو انسان کر رہا ہے یہ فعل ہے، یہ ادا کر رہا ہے یعنی فعل ہے، کام ہے یہ۔ تو وہی بات ہے مومنین کی صفات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے فاعل ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے جہاں پر بھی قرآن میں اگر تذکرہ آپ دیکھیے تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ جو ہے مومنین کی صفات میں سے ہے اور حکم ہے اللہ کی جانب سے بندگان خدا کے لیے کہ نماز پڑھو اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ جو ہے اگر بات آگے تو کبھی زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے اور کبھی جو ہے تزکیہ نفس ہے، پاک کرنا نفس کو، نفس کی پاکیزگی ضروری ہے، یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نفس اس کا پاک ہونا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز جو ہے بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ برا کام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہم جو ہے وآتوا الزکوٰۃ جو کہتے اللہ کا حکم ہے اس کی بنیاد پر ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر آگے بڑھیں بات کو تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین اور مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم دیتے ہیں اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یعنی غور کرنے کی بات ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک یعنی روایت یعنی ایک جگہ نقل ہے کہ المطعمون الطعام فی السنۃ الازمنۃ والفاعلون للزکوٰۃ، یعنی پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا فی السنۃ الازمنہ، یعنی پچھلے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے کھانا کھانے والوں میں سے ہیں اور زکوٰۃ کو
انجام دینے والوں میں سے ہیں. یعنی یہ جملہ کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں کہ المطعمون الطعام اطعام مانے کھانا کھلانا، یعنی کھانا کھلاتے تھے. اور والفاعلون للزکات زکوات یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے. یعنی فاعل سے مراد یہاں پر ادا کرنا ہے. فاعل سے مراد جو ہے انجام دینے کے معنی میں ہے، فعل کے معنی میں ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا یعنی وہی فعل ہے. تو یہ عام طور پہ جو ہے کہا جاتا تھا. ابن عباس کی روایت یہ ہے، ابن عباس نے فرمایا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد جو ہے الصدقۃ الواجبۃ مؤدون، یعنی مومن وہ ہوتے ہیں جو واقع صدقہ واجبہ کو ادا کرتے ہیں. صدقہ واجبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی ظاہر بات کبھی صدقہ جو ہے مستحب ہوتا ہے، کبھی صدقہ جو ہے واجب ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے یعنی ان تمام کام کو انجام دینا ہے جو بہرحال اللہ یعنی واجب قرار دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ رہیں. یعنی صدقہ جو ہے زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کبھی زکوٰۃ فطرہ بھی جو ہے ہمارے پر واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ فطرہ ہے، زکوٰۃ فطرہ جو کہتے ماہ رمضان میں جو ہے واجب ہوتا ہے، اور عید کے دن جو ہے عید کی شب میں نکالا جاتا ہے ہر آدمی کی طرف سے 3 کلو گیہوں جو کھاتا ہے انسان. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مستحقین کون ہوتے ہیں؟ وہ افراد ہوتے ہیں جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ سید کا فطرہ جو ہے سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتے ہیں، اور غیر سید کا فطرہ جو ہے سید کو نہیں دے سکتے، بلکہ جو ہے اس کو سید کو یعنی نہیں دے سکتے، غیر سید کا فطرہ غیر سید کو دیں گے. تو اس طرح کی باتیں ہیں. بہرحال بات لمبی چوڑی نہیں کرنی یہاں پر، بات یہ صرف کہنی ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو یعنی فعل ہے، زکوٰۃ کو پیش کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے رہتے ہیں اور صدقہ نکالتے رہتے ہیں. یہ تو یہاں تک کہ بات ہو گئی، لیکن یہ ذہن میں بات رکھیے گا کہ اگر چاہے کہتے کہ ہم صدقہ واجبہ لیں اور چاہے صدقہ مستحبہ لیں، چاہے زکوٰۃ واجبہ لیں چاہے زکوٰۃ مستحبہ لیں، تو یعنی دونوں لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. زکوٰۃ فطرہ ہے، زکوٰۃ مال ہے، اور کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ مستحب ہوا کرتے ہیں. وہ سب موارد ہیں جو تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، لیکن دوسرے لفظوں میں ایک جملہ میں کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں کہ مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ جو ہے باقاعدہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آیہ کریمہ جو 5ویں آیہ کریمہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، یعنی یہ چوتھی صفت ہے مومنین کی کہ یہ مومنین وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنے فروج کو حفاظت میں رکھتے ہیں، حفاظت کرتے رہتے ہیں. فروج سے مراد جو ہے وہ شرمگاہیں ہیں جو انسان جو ہے اپنے کو کنٹرول میں رکھتا ہے. خواہشات جنسی سے کہتے ہیں، جنسی خواہشات جو شہوتیں ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے اپنی حفاظت کرتے ہیں. یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یہاں پر جو ہے فروج استعمال کیا ہے تو فرض سے مراد جو ہے اسم لجمیع سوآت الرجال والنساء، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرد عورت دونوں کے لیے فروج استعمال کیا جاتا ہے. فروج سے مراد جو ہے شرمگاہ، تو یہ یعنی مرد عورت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے لکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، یہاں پہ مراد جو ہے یعنی فرض سے مراد جو ہے فرض سے مراد جو ہے فروج سے مراد جو ہے یہاں پر یعنی فروج رجال ہے، یعنی شرمگاہ وہ شرمگاہ جو مردوں کی ہے وہ مراد ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ مرد لوگ جو ہیں اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں.
تو یہاں پر جو ہے کیوں کہتے ہیں کہ مراد جو ہے یہاں پر صرف مرد کی فروج ہے، مرد کی جو ہے شرمگاہیں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر والذین ہم لفروجہم حافظون، یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، تو یعنی فروج سے مراد جو ہے صرف فروج رجال کیوں ہیں، مرد کے فروج کیوں ہیں؟ تو کیونکہ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ یعنی 6 نمبر کی آیت میں اگر آپ غور کریں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہے مومنین اور اہل ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں جو کنیزیں ہیں، کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے کیا، اس سے مراد لیا جا رہا ہے کہ آخر جو ہے مراد کیا ہے، رجال یا نساء؟ مردوں کی فروج مراد ہے، بندوں کی شرمگاہ مراد ہے، یا عورتوں کے بھی؟ تو یہاں مراد صرف مردوں کی شرمگاہ ہے، کیونکہ بعد کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ مگر یہ کہ یہ اپنی بیویوں سے یا وہ جو کنیزیں پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھیں ان سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو تفسیر میں آپ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ملک یمین سے مراد جو ہے اس آیہ کریمہ میں وہ تمام کنیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ اب آج کے زمانے میں تھوڑی نہ کنیزیں، پہلے زمانے میں جب وہ دور تھا، عرب کا دور تھا، اس وقت جو ہے کنیزوں کا ایک دور تھا۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ یعنی یہ جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مختلف راستوں کو اپناتے ہیں۔ تو اسلام نے صرف جو ہے 2 راستوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ایک ان کی ازواج یعنی بیوی، اور ایک جو ہے کنیز جس کا دور نہیں ہے، کنیز کا کوئی سلسلہ یہاں پر نہیں ہے، تو صرف بچی بیوی کے معاملہ۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک بات درمیان میں آ گئی تو کہتا چلوں، اسی لیے جو ہے ماں باپ کے فرائض میں جو ہے یعنی نبی نے کہا ہے کہ ماں باپ کا فریضہ یہ ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں، پہلا فریضہ یہ ہے کہ اچھا سا نام رکھیں، جو کہ واقعاً جو ہے ہمارے لیے یعنی قابل غور ہے کہ بعض لوگ جو ہے نام جو سمجھ میں آتا وہ رکھ لیتے ہیں، بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اچھا سا نام رکھیں، یعنی نام ایسا ہونا چاہیے جو واقعاً جو ہے یعنی جو دین سے اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، اور بہتر یہی ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو نبی کے ناموں میں سے اور اماموں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو جناب زہرہ مرضیہ اور جناب زینب کبریٰ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ جناب شہزادی فاطمہ کے نام سے کوئی نام چنا جائے اور اس کو رکھا جائے، اور لڑکوں کے لیے جو ہے علی اور مولا کائنات، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ اور دوسرا فریضہ یہ ہے ماں باپ کا کہ جو کہا ہے نبی نے، وہ یہ کہ جو ہے اچھی تعلیم دے، تعلیم اچھی ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ تربیت کے لیے جو ہے جو روایت نے ہمیں متوجہ کیا وہ یہ کہ یعنی بچہ جو ہے 7 سال کا اگر ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی طرف دعوت دو۔ تو نماز پڑھنے کی طرف دعوت دو تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 7 سال سے بچہ جو ہے نمازی بن جائے گا تو بالغ ہوتے ہوئے جو ہے کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے یعنی 9 سال کا بچہ جب ہو جائے یا بچی ہو جائے تو اس کو الگ جو ہے بستر پہ لٹا لو۔ یہ تربیتی پہلو جو ہے ہمیں نبی نے بتایا ہے، اہل بیت نے بتایا ہے۔
پھر نبی فرماتے ہیں اچھی تعلیم، اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن پڑھائے، بچپنے سے قرآن کی طرف راغب کرے، قرآن کی طرف توجہ دلائے، اور اس کے بعد جو ہے جو نبی نے جو ہے باقاعدہ یعنی فرائض میں بتایا ہے وہ یہ کہ یعنی جب بالغ ہو جائے بچہ تو اس کی شادی کا بندوبست کرے۔ انشاءاللہ گفتگو آگے ہوتی رہے گی، فی الحال یہیں پہ جو ہے بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ وقت تقاضا نہیں ہے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، لیکن اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عزیزوں، آخر میں دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار بیماروں کو شفا عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔